अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 16 जनवरी 2023 और एक नए हफ्ते का आगाज़, सोमवार का दिन। बहुत ही खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं। इस जगह पे मुकम्मल छाँव है, अभी धूप का किनारा यहाँ नहीं पहुँचा। वो सामने देखें जो बिल्डिंग ऊंची है और वो पीछे जो पहाड़ नुमा है, वहाँ धूप के धूप की जो चमक है वो बड़ा खूबसूरत सा नज़ारा पेश कर रही है। अगर ऊपर आसमान की तरफ देखें, पीछे सुरमई कलर के बादल, पीछे ब्लू आसमान और बीच चमकता जो सूरज है, क्या ही आला मंजर है। और गुड मॉर्निंग। आज हम जो बात करेंगे वॉक के दौरान ये खूबसूरत ग्रीन नज़ारों के अंदर, वो एक एयाज नामी शख्स गुजरांवाला में तकरीबन 8 साल पहले 18 साल की उम्र में उसके ऊपर कत्ल का एक मुकदमा हुआ। पुलिस ने अरेस्ट किया और फिर आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, वो शख्स जिसके ऊपर डायरेक्ट बीत गई हो सही मानों में वही जान सकता है। हम तो ये कहानियाँ सुन सकते हैं या इस तरह के किस्से एक दूसरे को सुना सकते हैं, लेकिन जो भुगत रहे हैं वहाँ, ये जो अदालती निज़ाम है पाकिस्तान का, वो सही तरीके से उसको महसूस कर सकते हैं और अपना जो दिल का दर्द है वो बयान कर सकते हैं। बहरहाल ये खबर जो थी बड़ी मेरे दिल में आया कि चलें दोस्तों से शेयर कर लेते हैं। 8 साल पहले 18 साल नौजवान पे कत्ल का मुकदमा हुआ, अरेस्ट हुआ, अदालत ने उसको सज़ाए मौत सुना दी। वो जेल के अंदर, उसको खुदा तआला की ज़ात पे यकीन था और ये उम्मीद थी कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे इंसाफ मिलेगा। तकरीबन 8 साल वो जेल में रहा। अपील हुई हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फैसला आते आते उसको 8 साल वहाँ इंतज़ार करना पड़ा। उस नौजवान ने, बाकी जो मुजरम थे वहाँ जेल के अंदर, जो लोग वहाँ रहे हैं या जो पढ़ते रहते हैं, वहाँ का जो माहौल होता है वो इस तरह का होता है कि कोई शरीफ शख्स जिसने कोई जुर्म ना किया हो, अगर वो वहाँ 1-2 साल रहे तो वो मुजरम बन के निकलता है दूसरे लोगों की सोहबत के अंदर। इंडिया, पाकिस्तान, बाकी ममालिक में जहाँ भी बंदे जेल में होते हैं, ज़हनी तौर पे मफलूज हो जाते हैं वो दूसरों के साथ जब रह के। बाहर उस नौजवान ने वहाँ तालीम जारी रखी और पहले BA किया। जी, ये तो ज़िंदगी के मुख्तलिफ रुख चलते रहते हैं। इंसान जो इरादा कर ले एक दफ़ा और उसको बैक में या उसके साथ वो की चीज़ ऐसी बीत गई हो, फिर इंसान बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। दूसरी बात जो आज कुछ ठंड महसूस हो रही है, कल भी बात की लेकिन उसमें ऐसे हाथ ठंडक के साथ जो है वो छल नहीं हो रहे थे, लेकिन आज महसूस, क्योंकि ये पेश गोई थी कि इस वीक से यहाँ शदीद सर्दी शुरू होगी, एक नई लहर आएगी सर्दी की। तो मुझे लग रहा है कि ये वाकई वो जो लहर आनी है ना, वो उसका आगाज़ जो है वो हो चुका है। इस साइड पे मैं आपको कई दफ़ा पहले भी दिखा चुका हूँ। ये सारा जो एरिया है वो एरिया है जो गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी, यानी जो म्यूनसिपल कमेटी फ्रैंकफर्ट, उन्होंने जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे ये लोग रह रहे हैं ये शहर के अंदर, वहाँ जगह कम होती है, फिर वो साइडों पे वो जो पार्क्स होते हैं उसके अंदर छोटी उसकी हिस्से बना के लोगों को ऑफर देते हैं कि आप अगर अपनी गार्डनिंग करना चाहते हैं, अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं वीकेंड वाले दिन या डेली शाम को, तो हम आपको ये जगह अलाट कर देते हैं। ये गवर्नमेंट की हल्की सी फीस होती है, फिर लोग इसको बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से, अगर मैं यहाँ से अंदर थोड़ा आपको नज़ारा दिखा दूँ, ये देखें, ये हाट बना हुआ है, बाकायदा किसी ने गाड़ी खड़ी की हुई है अपनी, और फिर अंदर वो इधर आके गार्डनिंग या अपना शौक पूरी इस तरह। ये तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े खूबसूरत है, इतने खूबसूरत फूल, सब्जियाँ,
اور مختلف طرح کے وہ جو پھلدار پودے اور گارڈن اس طرح بچوں کے کھیلنے کے یہ لوگ بناتے ہیں، اور فیس ہلکی سی ہوتی ہے، بندے ایک نسل در نسل آگے یہ پھر چلتا جاتا ہے، جو کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو پھر وہ اگلے لوگ جو لائن میں لگے ہوتے ہیں ان کو الاٹ ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ تو چلتے چلتے آپ کو انفارمیشن دے دی۔ بات کر رہے تھے ہم انسان جس کے اوپر کوئی تکلیف گزر جائے وہ کیسے پھر محنت کر کے اپنا نام بناتا ہے۔ آج کی سیر حسب معمول میرا جو پروگرام جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ والے مناظر دکھانے ساتھ یہی تھا کہ جن ممالک میں ہم یہاں آباد ہیں عام طور پہ وہ والی جو انسانی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہمارے ممالک میں، پاکستان میں لوگ جابس کے لیے ان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے بعض کا، خاص طور پہ گاؤں میں تو آپ پتہ ہی ہے سب کو، لیکن شہروں میں بھی مطلب لوگوں کو، لیکن جو ایکٹیویٹیز ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ خود ہی انسانی جسم کی ورزش ہوتی رہتی ہے، اس کی موومنٹ ہوتی رہتی ہے۔ یہاں یورپ میں آ کے بعض اوقات کا یہاں کا جو سسٹم ہے، وہ جو نظام ہے کہ اگر کسی کے پاس جاب نہیں ہے تو آپ کو گھر میں بیٹھے بٹھائے سب کچھ گورنمنٹ فراہم کرتی رہتی ہے، اور انسان ہمارا جو ایشین کلچر ہے نا، پاکستانی، انڈین، ان ممالک، اس میں یہ ہے کہ جو سول پن جس کو کہتے ہیں کہ جب ایک چیز کام ہو جو رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے وہ سٹرگل کرنے کی، بھاگ دوڑ کرنے کی، یہ تباہی پھیر دیتا ہے انسانوں پہ۔ یہ دیکھیں جی منظر بھی ساتھ ساتھ دیکھیں، پیچھے سورج کے نکلنے کا منظر، دھوپ کی ہلکی ہلکی کرنیں جو ہیں پہاڑی سے، یہ دیکھو وہ ریڈ کلر ہے، پیچھے وائٹ کلر ہے، بڑا ہی اچھا ہے، خوبصورت، اوپر ہلکے ہلکے بادل بھی ہیں۔ بات کر رہے تھے کہ ان کا جو نظام ہے یہ بعض لوگوں کو نکما کر دیتا ہے، بعض قوانین بھی ایسے، تو پھر اس میں یہ بڑا ضروری ہے کہ جو لوگ کسی پرٹیکولر موومنٹ کے ساتھ کام میں نہیں ہیں وہ ضرور ڈیلی کم از کم آدھا گھنٹہ اس طرح صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم واک کے لیے نکلیں، بے شک تیز واک کریں، بے شک ہلکی ہلکی واک کریں، لیکن جسم کے لیے جو تازہ فریش آکسیجن ہے وہ بیسٹ صبح کے وقت ہوتی ہے۔ فجر کے بعد ارلی مارننگ میں جب آپ نکلتے ہیں تو وہ جو آکسیجن ہے اس پھیپھڑوں کے لیے بہترین ہے۔ اور یہ بھی میں نے ایک دفعہ پڑھا تھا کہ سورج کی جو پہلی کرنیں انسانی جسم پہ پڑتی ہیں اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ، مطلب ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ وہ اینٹی کینسر جو بنتے ہیں سیلز وہ ہوتی ہیں، یعنی اس کے اندر کوئی ایسی مخصوص اللہ نے چیز رکھی ہے کہ وہ ان سیلز کو مار دیتی ہیں جو انسان کے جسم میں۔ بڑی خوبصورت جی چڑیا نظر آئی ہے سامنے، وائٹ اور یلو کلر کی۔ بہرحال یہ نظارے صبح کے وقت ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جب پرندے اپنی روزی کہہ رہا روٹی اپنی خوراک کے لیے نکلتے ہیں، آوازیں بھی آپ کو بڑی خوبصورت۔ دوسری آج کی جو بات ہم کریں گے ان مناظر کے ساتھ ساتھ وہ ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا ورلڈ کپ کے لیے تیاری۔ موازنہ کریں پاکستانی ٹیم کا تیاری کا مرحلہ اور انڈین کرکٹ ٹیم کی تیاری کا مرحلہ۔ انڈین ٹیم کی جو تیاری ہے اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں ورلڈ کپ سے پہلے تیاری، اور جو پاکستانی ٹیم نے گیم یا کھیل دکھایا ہے نیوزی لینڈ کے خلاف یا اس سے پہلے جو ٹیمیں آتی رہی ہیں وہ اس طرح لگتا ہے جیسے ان ٹیم وہ کس اعلان کیا تھا نا کسی کہ ہم نے انڈیا نہیں کھیلنے جانا اگر انڈیا ایشیا کپ۔ واقعی بات صحیح ہے کہ ان کی جو گیم ہے نا وہ ہے بھی اس قابل ہے وہاں نہ ہی۔ انڈیا کی ٹیم کی جو تیاری ورلڈ کپ کی، کل انہوں نے ایک ورلڈ ریکارڈ توڑ کے، سری لنکا کی ٹیم اتنی کمزور نہیں ہے، خاص طور پہ ایک ایشین ٹیم جن کے پاس کیا کہتے ہیں اس کو اعلیٰ قسم کے سپنرز ہوں، بیٹر ہوں، انہوں نے ایشیا کپ فائنل میں پاکستان کو مارا تھا۔ وہ ٹیم آؤٹ کلاس ہو گئی، اتنی آؤٹ کلاس ہوئی کہ ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا، 390 یا 391 اسکور 50 اوورز میں، اور اس ٹیم کو 71 پہ آل آؤٹ، 318 یا 19 رنز کے مارجن سے ون ڈے انٹرنیشنل ہرانا ایک ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا، اور وہ بھی ایک ٹاپ ٹیم۔ یہ نہیں کہ کوئی بندہ کہہ دے جی بڑی کوئی نکمی ٹیم تھی، نہیں آئی تھی اس کو اتنا
سری لنکا کی ٹیم نے انڈیا کو T20 کے ایک میچ میں ہرایا. اس کے بعد پھر جو انڈیا نے اس کے ساتھ حال کیا T20 میں اور ون ڈے میں نے نہیں آج تک دیکھا کسی ٹیم کے ساتھ ایک ٹیم ہارے اور پھر اس کے بعد جو حالت کر دے. اس میں انہوں نے اپنے مین پلیئروں کو بھی نہیں کھلایا تھا، لیکن انہوں نے ون ڈے میں آ کے وہ کوہلی ہے اس نے ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا ہے سچن ٹنڈولکر کا، زیادہ سے زیادہ سینچریاں ہیں انڈیا کے اندر ون ڈے میں، اور پھر اس کا 166 کھیلنے کا تھا. سری لنکا کی ٹیم 71 پہ آل آؤٹ. بہرحال کرکٹ کا حصہ، لیکن اس طرح کا اتنے بڑا مارجن. اور پاکستان کا آپ دیکھیں، نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان آئی ہوئی اور جیتے ہوئے میچ وہ ہرا کے ان کی پلیٹ میں رکھ دی. بہرحال کرکٹ گیم ہار جیت کا حصہ ہے، لیکن کپتانی بہت زیادہ رول ادا کرتی ہے. لگتا یہ ہے کہ ایک اچھا کرکٹر جو بیٹسمین ہے بابر، اس کا کپتانی کے اوپر جو ہے نا وہ نظارہ یا وہ والی گرفت نہیں. اب وہ چینجنگ ہوگی، ظاہر کارکردگی لگاتار ہارے ہیں تو اب ورلڈ کپ قریب ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ یہ معیار یا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کا ٹیلنٹ ہے اس کے مطابق جو ہے وہ پلیئر سلیکٹ ہوں گے. اگر افریدی جارحانہ یہی رہا سلیکٹر، چیف سلیکٹر. بہرحال جی یہ دو باتیں تھیں. یہ خوبصورت مناظر کے بعد بیرونی اب شہر کے اندر ہم دوبارہ انٹر اور پرندوں کی آوازیں چہچہانے کی اب دیکھ رہے ہیں. لوگوں کا جو رش ہے صبح کے وقت، چہل پہل جس کو میں کہتا ہوں، یہ خاص چوراہا ہے اور اس کی بیک سائڈ پہ ایک مستقل آرام گاہ ہے انسانوں کی، جو انسان اس دنیا میں اپنا وقت گزار کے چلے جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی باقی پھر